صبح کے ٹائم اس نے مجھے کال کی کہ آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو کہتی ہے چلو آج آپ کب سے کہہ رہے ہیں میں نے ملنا ہے، تو آج ملتے ہیں۔ آپ نا جناح سکول کے سامنے آ جانا۔ تو جس جگہ کا اس نے مجھے بولا تھا میں اسی جگہ پہ آ گیا۔ تو وہ میرے سامنے کھڑی تھی لیکن مجھے کنفرم نہیں تھا کہ وہی زارا ہے۔ تو میں نے اسے کال کی اور کنفرم کیا کہ زارا ہی ہے۔ تو اس نے کہا جی۔ تو زارا میرے پاس آئی چل کے۔ جب میرے پاس چل کے آئی تو اس نے آ کر مجھے سلام کیا۔ وہ اتنی خوبصورت آنکھیں اور اتنا خوبصورت چہرہ، بہت ہی معصوم، اور صرف اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ جب میرے پاس آ کر کھڑی تو میں خود پہ رشک کرنے لگا کہ اس پہ میری ملکیت ہے، یہ میری ہی شہزادی ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس نے سلام لیا اور میرے پیچھے بیٹھ گئی بائک پہ، شانے پہ ہاتھ رکھ کر۔ جب اس نے اپنا نرم ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا تو آج بھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے دنیا کے سب کچھ مل گیا تھا۔ مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ پھر ہم چلے، راستے میں ہم نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لیں اور ایسے چلتے گئے۔ جب ہم آپس میں باتیں کرتے گئے تو اس نے اچانک سے اپنا بازو میرے کمر کے گرد باندھ دیا۔ تو مجھے ایسے لگنے لگا جیسے بس میری زندگی یہی ہے، اگر یہ مجھے میرے پاس نہیں تو میری زندگی نہیں ہے، میں بالکل ہی مردہ ہوں۔ جب میں اپنی پھپھو کے گھر پہنچا تو میری پھپھو گھر نہیں تھی، اس کا بیٹا عمران گھر تھا۔ اس نے ہمیں ایک روم میں بٹھایا اور چلا گیا۔ میں نے روم کو لاک کیا۔ میں اور زارا اب اکیلے بیٹھے تھے۔ وہ اتنی ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی جس کی انتہا نہیں۔ اس کے ہاتھ بالکل یخ ہو گئے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا آپ پریشان نہ ہوں، اور اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا اور میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ تب وہ مطمئن ہو گئی کہ بہت اچھی لگنے لگی، اور ڈری ہوئی بھی، تھوڑا سا اس کا ڈر بھی کم ہوا۔ ہم نے آپس میں بہت ساری باتیں کی اور تمیز سے اور اپنی پاک دامنی سے 1 گھنٹے کے بعد ہم چلے گئے۔ ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جب میں گھر واپس آیا اس کو میں نے صرف یہ بتایا، زارا اب میں قصور جا رہا ہوں، قصور سے جب میں واپس آؤں گا تو میں ضرور آپ کا ہاتھ مانگوں گا اور آپ سے شادی کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ تو جب وہ گھر پہنچی تو میں نے اس کو کال کی تو اس نے کہا مجھے نہیں لگتا تھا آپ مجھے کال کریں گے۔ میں نے کہا کیوں، میں کیا آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ اور ہنسنے لگا۔ اس کی بھی ہنسی اس ہنسی میں شامل تھی۔ تو اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو میری گھر میں میرے چچا کے بیٹے کو شک پڑ گیا مجھ سے کہ کسی سے یہ بات کرتا ہے۔ تو اس نے میرے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ یہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے۔ اب مجھ پہ وہ پہرا دینے لگے کہ یہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے۔ میرا چچا، چچے کا بیٹا اور بڑا بھائی، ایک دن انہوں نے میرے کمرے پر دھاوا بول دیا اور میرا موبائل لے لیا۔ انہوں نے زارا کو میرے بارے میں اتنا مس گائیڈ کیا جس کی حد نہیں، لیکن زارا نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی میں صرف اسی سے ہی محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کیا۔ پھر میرے ابو نے مجھ سے موبائل چھین لیا۔